تو میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ اعمال کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں ہے، اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسی خوبصورت زندگی ہوگی اعمال والی ہوگی، اللہ کی رضا والی، اللہ کا بدلہ اسی طرح ہوگا۔ ابراہیم بن ادہم بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، تفسیر کبیر میں ان کا واقعہ ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ابراہیم بن ادہم کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم چند ساتھی تھے، ایک صحرا سے ہمارا گزر ہوا، ہم لوگوں نے دسترخوان ڈالا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان پہ روٹیاں تھیں، اتنے میں ایک پرندہ آیا اور اس نے ایک روٹی اٹھا لی۔ پرندہ اڑنے لگا تو کہتے میرے دل میں آیا میں بھی دیکھوں پرندہ کہاں جا رہا ہے، تو میں پرندے کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا، پرندہ اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا، اڑتے اڑتے وہ پرندہ ایک پہاڑ پر گیا، پہاڑ کے پیچھے ٹیلا تھا، ٹیلے کے پیچھے ایک درخت تھا، تو پرندہ وہاں نیچے کی طرف اترا۔ ابراہیم بن ادہم کہتے میں نے کہا دیکھوں یہ کیا ماجرا ہے، تو کہتے ہیں جب میں اوپر سے پہاڑ سے دیکھنے لگا تو وہاں ایک شخص تھا جس کے ہاتھ بھی کسی نے باندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے، پورے جسم کو باندھنے کے بعد اس رسی کو درخت سے باندھا ہوا تھا تاکہ یہ کروٹ لے لے کر بھی آگے نہ جا سکے۔ تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، اور ہے بھی ایسی جگہ کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ پہاڑ کے پیچھے ایک ٹیلا ہے، ٹیلے کے پیچھے درخت کے پیچھے، عام راستے سے ہٹ کر ہے بھی صحرا۔ تو اب یہ پرندہ گیا، اس نے جا کر اس کے منہ پہ روٹی ڈال دی۔ اب یہ روٹی خود کھا تو سکتا نہیں تھا، ہاتھ پاؤں بندھے تھے، تو اس پرندے نے اس روٹی کو اپنی چونچ میں اس کے منہ کے قریب کیا تاکہ یہ روٹی کو چبائے۔ اب جب یہ روٹی کو چباتا تھا وہ پرندہ اپنی چونچ سے اپنے پاؤں سے پیچھے سے روٹی اور آگے کرتا، جب یہ چبا لیتا وہ اور آگے کرتا، یہاں تک کہ اس پرندے نے، امام رازی لکھتے ہیں، اس کو پوری روٹی کھلا دی۔ جب یہ روٹی کھا گیا اب پرندہ اڑ کر گیا، قریب میں پانی کا تالاب تھا، وہاں گیا، اس نے اپنے منہ میں چونچ میں پانی بھرا اور وہ آیا اور اس شخص کے دونوں ہونٹوں کے درمیان چونچ رکھ کر اس کے منہ میں پانی ڈالا، پھر اڑ کر گیا، پھر اپنے منہ میں پانی بھرا، پھر لا کر اس کے منہ میں پانی ڈالا، 3 دفعہ یوں اس کو پانی پلایا۔ ابراہیم بن ادہم کہتے میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میں نیچے اترا، اس آدمی کے ہاتھ پاؤں سب رسیاں کھولی، میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کس نے یہاں باندھ کے پھینکا اور کیوں پھینکا؟ اس نے کہا میں قافلے میں جا رہا تھا، باقی لوگ سارے آگے نکل گئے، میں پیچھے نکل گیا، پیچھے سے ڈاکو آ گئے، سارے سامان کو لوٹ دیا، مجھے قتل کرنے لگے، میں نے منت سماجت کی قتل نہ کرو، تو ان میں سے ایک نے کہا چلو اس کو باندھ کے پھینک دو، یہیں بھوکا پیاسا مر جائے گا، باندھ دو تاکہ ہمارے پیچھے نہ آئے، کسی کو بتائے نہیں، باندھ کر یہیں پھینک دو۔ تو کہتے انہوں نے مجھے